تو بھائی یہی تو میری دولت ہے، میری کتابیں، میرا کتب خانہ میری دولت ہے، اور کتاب کوئی بغیر پڑھے میں کتب خانے میں رکھتا نہیں، اور یہ پتا ہوتا ہے اس میں کیا ہے، مورخ کون ہے، اس نے کیا لکھا ہے، اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے۔ اب یہ قدرت نے ہم کو ایسا حافظہ دے دیا کہ جو ایک بار پڑھ لیا تو پڑھ لیا۔ اب حافظے میں نظر لگاؤ، اب حافظے سے حسد کرو، حافظے پہ غصہ ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ محبت کرو، پیار کرو، کوشش کرو۔ ہم سے زیادہ کسی نے یہ ترکیب بتائی ہے بچوں کو کہ حافظہ تیز کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ امام رضا سے پوچھا گیا حافظہ کیسے تیز ہوتا ہے؟ کہ دو ہی طریقے ہیں، یا شدت سے قرآن پڑھا کرو یا شدت سے آل محمد کا ذکر کرو۔ تو جو مجلس سنتے ہیں ان کا حافظہ سب سے اچھا ہوتا ہے، ان کے حافظے کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جی کہاں کا، میں تو دنگ ہو جاتا ہوں، مجھ سے جب بات ہو رہی ہوتی ہے میرے دوستوں کی تو کہیں کا جملہ مجھے سناتے ہیں، دل میں کہتا ہوں اب اس لیے نہیں کہتے نا کہ نظر نہ لگ جائے، اور دوسرے کہ میں بھی جل جاتا ہوں۔ دیکھو اس کو کہاں کی بات یاد ہے، کیسے سنا رہے ہیں۔ اچھا بعض لوگ مجھ کو ہی کوئی نئی بات بتا رہے ہوتے ہیں، نئی بات بتا رہے ہوتے ہیں، اور وہ جملے میرے ہوتے ہیں، جیسے میں نہیں جانتا یہ مجھے سنا رہے ہیں، تو اس پہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ میری ہی چیز پڑھی ہوئی مجھے سنا رہے ہیں۔ بڑا مزہ آتا ہے۔ علم کی دنیا میں ایک مزہ ہے اور لطف ہے، اس سے آپ واقف ہو چکے ہیں، تو میں یہ موضوع کھولتا چلا جا رہا ہوں۔ قطع کہتے ہیں ایک ٹکڑے کو، جیسے زمین کا قطع، زمین کا قطع، باغ کا ایک ٹکڑا قطع، اس کی جمع ہے مقطعات، ٹکڑے 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 ٹکڑے۔ اللہ نے اس کا نام رکھا ٹکڑے، حروف مقطعات، ایسے حروف جن کے ٹکڑے ہیں، جس کے ٹکڑے ہیں۔ تو اب سورہ اترا تو ٹکڑے رکھ دیے اللہ نے۔ جتنے سورہ طوال ہیں، طوال سمجھے آپ، یعنی طویل سوروں کو کہتے ہیں جمع میں طوال۔ سورہ بقرہ پہلا اور دوسرا اور تیسرا اور چوتھا اور پانچواں اور چھٹا، یاد ہے آپ کو؟ سورہ مائدہ تک آ جائیے، پانچواں سورہ، چھٹا انعام، ساتواں اعراف، اس کے بعد 10واں سورہ یونس، 12واں سورہ یوسف، یہ سب طویل سورے ہیں۔ اور اس کے بعد چھوٹے سورے شروع ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے 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 30ویں پارے میں اتنے چھوٹے ہو گئے کہ نہ کل کوثر، قل واللہ احد اللہ صمد، 3 آیات کے سورے، سورہ کوثر میں بھی 3 اور سورہ قل واللہ میں بھی 4، چھوٹی چھوٹی آیتیں، اور پھر چھوٹے چھوٹے سوروں پہ قرآن ختم ہو گئے۔ تو طوال سورے جتنے ہیں وہ سب حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں، حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں۔ اب یہ حروف مقطعات کیا ہیں؟ تو ہر نبی کو اللہ نے حکم دیا مجمع جمع کرو، چھوٹ جاتی ہے نا بات، کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے۔ تو جب مجمع جمع ہو جائے پھر سورہ سنانا۔ تو اب رسول اللہ کو حکم ملا کہ مکے میں سب جمع ہوتے ہیں خانہ کعبہ میں، آج کے زمانے میں تو ہزاروں ہوتے ہوں گے، اور ایسے روزانہ بھی زیارت کے لیے، طواف کے لیے جو آتے تھے وہ بھی۔ تو اب سرکار کعبے کے بالکل سامنے جہاں سے حاجی گزر رہے ہیں، کافر حاجی، کافر حاجی، ابے مسلم حاجی تو اب ہوتا ہے نا، اب یہ کافر حاجی جو ہے کلمہ پڑھے گا، حاجی تو ہے، حج کرنے تو آیا نا۔ سرکار کے دور میں کافر حاجی تھے،
ابھی کلمہ نہیں پڑھا مکے والوں نے اور حج کے لیے آ رہے ہیں. حج تو پہلے سے تھا, کافر بھی حج کرتے تھے, ان کا بھی مجمع ہوتا. تو اللہ نے حکم دیا کہ یہ سورہ ہم بھیج رہے ہیں, سناؤ ان کو. اب مجمع کیسے جمع ہو؟ تو سرکار کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے الف بے پا تا سا. یہ تو خیر ہوتا ہی نہیں عربی میں, مثال کے لیے کہہ رہا ہوں. ہا خا دال قاف قاف. اب وہ سنا انہوں نے کہ یہ پکار ہے. ایک رکا, کچھ کہہ رہا ہے, سنے تو کہہ کیا رہا ہے, ہاں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تا تا, یہ کیا کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ 4 رکے, 5 رکے. مجمع کو دیکھ کے مجمع رکتا ہے. یہ مجمع کیوں لگا ہے؟ اور مجمع آیا. جیسے ہی مجمع آ گیا آپ نے شروع کیا کاف ہا یا عین صاد. کان کھڑے ہو گئے. کاف ہا یا عین صاد تا سین میم یا سین قاف والقرآن المجید صاد قرآن ذکر. اب وہ حیران ہوئے کہ 7 کے بعد قاف کے بعد اس نے کیا کہا, یاسین کے بعد اس نے کیا کہا. اب دل لگ گیا, کان آشنا ہوئے, اچھے اچھے لفظ آئے. تا سین میم ہا میم سجدہ, ہا میم سجدہ. مجمع ہو گیا نا. اب سورہ شروع کیا, اور چونکہ عربی فصاحت اور بلاغت والی تھی, یہ خاصیت ہوتی ہے خطبے میں اور شعر میں کہ کہیں پڑھا جائے اگر اس میں فصاحت اور بلاغت ہے, جاتے ہوئے لوگوں کے قدم رک جاتے ہیں, ذرا سنیں تو یہ کہہ کیا رہا. مجمع لگا اور آپ نے سورے سنانا شروع کیے, اور ان سوروں کا اثر ایسا ہوتا تھا کہ انہی میں سے کچھ دوڑ کر کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد ہم تم پر ایمان لے آئے. اس طرح مسلمان بننے لگے. اس طرح سورے سن سن کر مسلمان بننے لگے. مجمع جمع کرنا ہے نا, تو اب یہ سارے کے سارے حروف مقطعات اللہ نے نبی پہ اتارے. ان کی تعداد ہے 72. یہ 72 ہیں. 72 کا ذکر کر کے پیغمبر نے مجمع جمع کیا. اب اس میں 72 میں وہ حروف جو آئے, مثلاً قاف شروع سے لیجئے, یعنی کہ سورہ بقرہ سے الف لام میم. سورہ آل عمران الف لام را. کبھی الف لام میم, کبھی الف لام را, کبھی تا سین میم, کبھی ہا میم سجدہ, کبھی صاد, کبھی قاف, کبھی کاف ہا یا عین صاد. ان 72 میں ریپیٹ ہوئے, یعنی الف لام میم کئی بار آیا. الف لام را 4 بار, الف لام میم 4 بار, تعداد بھی بتا دوں, 4 بار الف لام میم, 4 بار الف لام را, قاف 1 بار, صاد 1 بار. تو اب جو مکرر آ رہے ہیں یعنی 4 الف لام میم آ رہے ہیں, تو صرف ایک لے لیا, ایک لے لیا گیا, مفسر نے لے لیا, یعنی الف لام میم لے لیا. اب الف لام لے لیا تو الف لام را میں سے اب الف لام نہیں لیں گے, را لے لیا, یعنی ہر نیا حرف لے لیا جائے گا اور جو بار بار آ رہا ہے اسے چھوڑ دیا جائے گا. اب 72 میں سے جو بار بار آئے تھے انہیں چھوڑ کر بار بار والوں تکرار میں سے ایک لیا. تو اب جب کاغذ پہ لکھا کہ 72 میں وہ کتنے ہیں جو اکیلے اکیلے ہیں اور جو کئی بار آئے ہیں تو اس میں ایک ہے, تو ان کی تعداد بنی 14.
مقررات کو نکال کر اب جو تعداد بچی وہ 14 کاغذ پہ لکھا گیا. وہ 14 کون سے ہیں؟ صاد، رے، الف، توئے، عین، لام، یہ بڑی ہے، قاف، نون، میم، سین، کاف، ہے، چھوٹی والی ہے. یہ ایک 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 لے لیا گیا. یہ ہے 14 میں نے سنا دیا. نون والقلم میں سے نون لیا، سورہ صاد میں سے صاد لیا، سورہ قاف میں سے قاف لیا. کاف یا عین صاد میں سے ایک ایک لے لیا. ہاں میم میں سے ایک لے لیا. میم نہیں لیں گے اس لیے کہ الف لام میم میں میم ہے، لیکن بڑی ہے لے لیا. سورہ قاف سے قاف لے لیا. کاف یا عین صاد سے عین لے لیا. الف لام میم میں سے لام لے لیا. کاف یا عین صاد میں سے یہ لے لیا. اب سب سر جوڑ کر بیٹھے کہ کیا ان 14 سے کوئی عبارت بنے گی، کیا لفظ بنیں گے؟ ان 14 حروف کو جوڑا جائے. تو ان کو ایسے ہی کیا، کبھی صاد آخر میں لیا، رے پہلے لیا، کبھی الف پہلے لیا، کبھی توئے بیچ میں لائے، کبھی قاف پہلے لائے، کبھی نون پہلے لائے. تو جتنی بار 14 کو بدلا، بدلتے گئے 33 لاکھ بار بدلا، لیکن عبارت نہیں بنی. یعنی کوئی معنی نہیں پیدا ہو رہے تھے، کوئی لفظ معنی والا بن ہی نہیں رہا تھا، جبکہ 33 لاکھ بار لکھ کر ہر طریقے سے لفظ کو پلٹ کے، حرف کو پلٹ کے بنایا. اب جو عبارت ایک دم بنی تو معجزہ ہوا. 14 حروف سے جملہ یہ بنا، صراط علین حق نمسکہ، علی کا راستہ سب سے سیدھا راستہ ہے، اسی کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ ہے رموز قرآن، یہ حروف قرآن کا راز ہیں. اس راز میں یہ چھپایا گیا تھا کہ جب علم بڑھ جائے تو پتہ لگا لینا کہ جہاں جھگڑا ہو کہ نبی کے بعد کون ہے، تو یہ حروف بتا دیں گے کہ علی کا راستہ سب سے سیدھا اسی سے متمسک ہو جاؤ. نمسکہ، یہ ہے رموز قرآن جو بتا دیا امام نے، ہم اس پر عامل ہیں. دوسرا کیا کہہ رہا ہے؟ ہمیں نہیں سننا. ان کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ بتا سکتے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. قلب قرآن. لیکن قیامت یہ ہے کہ آگے ساری آیتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، لیکن جو پہلی آیت ہے جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ حرف ندا ہے. جیسے ہم بولتے ہیں یا علی، یا حسین، تو یا سے ندا دیتے ہیں نا، یہ حرف ندا ہے. جب پکارنا ہوتا ہے تو یا کہتے ہیں نا. یا کا لفظ آپ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ یا علی یا حسین. بہت بڑی ضرورت پڑ گئی، کٹھن ضرورت. یا علی سے اور یا حسین سے بھی بہت بڑی کوئی آفت قیامت آ گئی. تو پہلے کہا یا علی، پھر کہا یا حسین، اور پھر آفت کو دور کرنے کے لیے کہا یا عباس.